ان کی باتوں کا مطالعہ کریں گے، ان کی حیات طیبہ کا مطالعہ کریں گے اور پھر اسے اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کریں گے، تو کب؟ جب ان سے انسیت ہوگی، محبت ہوگی، لگاؤ ہوگی۔ اس لیے کہ آج دیکھیں تو عزیزان محترم، ہمیں اگر کسی دنیاوی شخص سے محبت ہو جاتی ہے تو ہم ان کی طرز زندگی کو اپنی زندگی میں لانے کی کوشش کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ فلاں کا یہ طریقہ ہے، فلاں کی یہ لائف اسٹائل ہے، اس لیے ہم بھی گزار رہے ہیں۔ تو یہ کون سی بات ہوگی کہ ہم کہیں کہ ہمیں غوث اعظم سے محبت ہے، ہمیں خواجہ غریب نواز سے محبت ہے، معین الدین چشتی اجمیری سنجری سے محبت ہے، حضرت خواجہ اجمیری سے محبت ہے، اولیاء کرام سے محبت ہے، اور پھر ان کا طریقہ ہماری زندگی میں نہ ہو، ان کے گفتگو کا انداز ہماری زندگی میں نہ ہو، انہوں نے کس طرز سے اپنی زندگی کے لمحات کو بسر کیا ہے وہ باتیں ہماری زندگی میں نہ ہو، تو پھر تو یہی بات ہوگی نا کہ صرف زبانی اعتبار سے ہم وہ کہہ رہے ہیں، لیکن حقیقت یہی ہے کہ ان کی محبت سے ہم کوسوں دور ہیں۔ اور اصل وجہ یہی ہے میرے دوستو، زبانی اعتبار سے تو ہم کہنے کو کہہ دیتے ہیں کہ ہمیں اولیاء کرام سے محبت ہے، ان سے انسیت ہے، ان سے لگاؤ ہے، ان سے الفت ہے، لیکن آج ان کے ذکر کی محفل ان کی یادوں میں سجائی گئی ہے، ان کی باتوں کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، پھر بھی ہمیں اتنی فرصت نہیں ہے کہ کچھ لمحات اپنی زندگی سے نکال کر تشریف لے آئیں۔ میرے دوستو بڑے افسوس کی بات ہے کہ یہ جن کی یاد میں آج کی یہ محفل سجائی گئی ہے، اب کیا سمجھیں گے میرے دوستو؟ ان کی بارگاہ عظیم الشان میں کچھ اشعار ہے اس انداز سے کہ واہ کیا مرتبہ، اب سمجھیں، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا۔ سر الگ چیز ہے، غور کیجئے گا، اہل علم کا مجمع ہے کہ واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا۔ کیوں دبے؟ کیونکہ من کان للہ وکان اللہ لہو، کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، اہل علم کا مجمع ہے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی رب قدیر نے فرمایا من کان للہ، جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے، وکان اللہ لہو، اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے عزیزان محترم؟ اس کا صاف ستھرا اور واضح مطلب یہی ہے کہ جو بندہ اپنی زندگی کے لمحات کو، اپنے نشست و برخاست کو، اپنی حیات طیبہ کو اللہ تبارک و تعالی کی رضامندی کی خاطر قربان کر دیتا ہے، اپنے کھانے پینے کو، سونے جاگنے کو، چلنے پھرنے کو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق ڈھال لیتا ہے، اور پھر اپنی عبادت و ریاضت کے ذریعے رب تبارک و تعالی کی خوشنودی، تقرب حاصل کر لیتا ہے، تو پھر میرے دوستو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اللہ اس کے لیے ہو جاتا ہے، یعنی گویا زبان ان کی ہوتی ہے، لیکن اگر کوئی نیک بندہ اپنی زبان سے بول دیتا ہے کوئی بات تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پورا فرما دیتا ہے۔ قدم ان کا ہوتا ہے، چلنے کی طاقت اس میں رب تبارک و تعالیٰ خاص طور سے عطا فرما دیتا ہے، ہاتھ ان کی ہوتی ہے لیکن پکڑنے کی طاقت خاص طور سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے انہیں مل جایا کرتی ہے۔ تبھی تو ہم دیکھتے ہیں اولیاء کرام کی تاریخ ہے میرے دوستو، بے شمار واقعات ہیں آج جن کی یاد میں ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ حضرت سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ، بچپنے کا عالم ہے، قبرستان سے گزرے، ایک دفعہ کہہ دیا بھاگو بھاگو تو مردے دوڑ پڑے عزیزان محترم، جوانی میں عیسائی آ جاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میرے نبی تو تمہارے نبی سے افضل ہے۔ کہا کس بنا پر؟ کہا میرے عیسیٰ علیہ السلام تو وہ کہ قم اذنی کہہ کر مردوں کو زندہ کر دیا کرتے تھے۔ حضرت غوث اعظم نے کہا تم جن کا تذکرہ کرتے ہو وہ تمہارے نبی ہے نا، میرے نبی نہیں، میں ان کے غلام کے مقابل بھی نہیں بلکہ ان کے غلاموں کے غلاموں کے غلاموں کا غلام ہوں۔ چلو تم کس کی طرف اشارہ کرتے ہو؟ وہ قبرستان لے کر جاتا ہے۔ حضرت غوث آدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قم باذن اللہ، اللہ کے نام سے اٹھ کھڑا ہو۔ میرے دوستو اسی وقت وہ عیسائی دیکھتا ہے کہ جیسے ہی آپ نے کہا وہ مردہ زندہ ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ تو نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی، یہ دیکھا تو وہ دنگ رہ گیا۔ تو میرے دوستو جو
اللہ کا بندہ ہو جاتا ہے خاص طور سے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں خاص طاقت و توانائی عطا فرما دیتا ہے۔ زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ خواجہ معین الدین چشتی اجمیری سنجری رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں آپ نے سنا ہے نا، پورے انا ساگر کو کاسے میں سما دیا، ایک کوزے میں تھوڑی سی جگہ میں سما دیا۔ کیسے؟ حقیقی اعتبار سے تو میرے دوستو ظاہر میں دیکھیں تو گفتگو کا انداز ہماری طرح ہے، بولنے چالنے میں ہماری طرح ہے، لیکن رب نے جب کہہ دیا کہ جو بندہ میرے لیے ہو جاتا ہے، رب تبارک و تعالیٰ ان کے لیے ہو جاتا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ اگر وہ کسی کے لیے اپنی زبان اقدس سے دعا فرما دیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے، اور پل میں کیا سے کیا ہو جایا کرتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے کہ جب تمہارے لیے کوئی اشکال آ جائے، دشواری آ جائے، نیک بندے کی بارگاہ میں جاؤ، دعاؤں کی درخواست کرو، ان سے کہو کہ میرے حق میں دعائے خیر فرما دے۔ آپ اللہ کے مقرب بندے ہیں، اور وہ بارگاہ تو وہ عظیم بارگاہ ہوا کرتی ہے کہ جو کوئی بندہ نیک بندے کی بارگاہ میں پہنچ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس نیک بندے کی برکت سے اپنی بارگاہ تک اس بندے کو بھی لے جایا کرتا ہے۔ تبھی تو میرے دوستو مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے ہے قدم اعلیٰ تیرا، اور وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، وہ کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا، شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ یہ واقعہ بھی بہت مشہور ہے، لیکن اس کی تفسیر میں نہیں، شیر سمجھیں کہ شیر کو خطر مانے خیال ہوتا ہے دل میں، شیر کو خطر میں لاتا نہیں کتا تیرا، اور تجھ سے ہے در، در سے ہے سر، سر سے ہے تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، تجھ سے ہے در، در سے ہے سگ، سگ سے ہے نسبت مجھ کو، میری گردن میں سہی دور کا ڈورا تیرا، میری گردن میں سہی دور کا ڈورا تیرا۔ اور اس شعر پہ خاص توجہ، اہل علم کا مجمع ہے میرے دوستو، دل بس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے۔ کیا کہنے والوں نے کہہ دیا ہے اللہ کے مقرب بندے کی بارگاہ میں کہ دل ابس خوف سے، کہ نسبت ولی کیا چیز ہوا کرتی ہے میرے دوستو، کہ دل ابس خوف سے پتا سا اڑا جاتا ہے، اس بنا پر کہ جب عمل کی طرف میں نظر کرتا ہوں، اپنے کرتوت کی طرف نظر کرتا ہوں تو دل دھڑکنے لگتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہوں، اور یہ سوچنے لگتا ہوں مولا نہ میرے پاس عبادت کا ذخیرہ ہے، نہ تقوی شعاری ہے، نہ بندگی ہے، نہ وہ عمل ہے، آخر کس بنا پر تیری بارگاہ میں پہنچوں گا۔ اور مثال بھی دیکھیں کس طریقے سے دیا ہے، پتے سے مثال دیا، تھوڑی سی توجہ آپ حضرات کی چاہوں گا، اہل علم کا مجمع ہے کہ پتے سے مثال دیا، مطلب کیا ہے کہ ولی کی بارگاہ سے نسبت ایک پتے سے بتاتے ہوئے کیا فرمایا کہ جب تک پتا بہت ہلکا پھلکا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ درخت سے لگا ہوا رہتا ہے اس کی حفاظت ہوتی رہتی ہے۔ آپ سمجھیں تو صحیح، حقیقی اعتبار سے اگر یہ مثال بہت آسانی سے سمجھ میں آئے گی کہ پتا بہت ہی ہلکا ہوتا ہے، لیکن جب تک وہ درخت سے جڑا رہتا ہے وہ پتے کی حفاظت ہوتی ہے۔ اگر پورب سے ہوا چلے پتا پچھم کی طرف مڑ جایا کرتا ہے، پچھم سے چلے پورب کی طرف، تو جب تک وہ پتا درخت سے لگا رہا اس کی حفاظت ہوتی رہی، لیکن جیسے ہی پتا درخت سے کٹ جاتا ہے پھر اس کی کوئی بساط نہیں رہتی، اس کی کوئی وقت نہیں رہتی، اس کا کوئی ویلیو نہیں رہ جاتا، بلکہ جیسے ہی زمین پہ آتا ہے تیز ہوا کا جھونکا تو چھوڑے، اگر ہلکی سی بھی ہوا چلے تو پتے کبھی روڈ پہ نظر آتے ہیں، کبھی گلی میں نظر آتے ہیں، کبھی گٹر میں نظر آتے ہیں۔ وجہ کیا تھی؟ اصل میں پتے کی کوئی بساط و وقت نہیں، بلکہ جب تک پتا پیڑ سے جڑا ہوا تھا پتے کی حفاظت ہو رہی تھی، جیسے ہی پتا درخت سے کٹا وہ ادھر ادھر بھٹکنے لگا، کبھی قدموں سے روندا جا رہا ہے، کبھی اس کے قدموں تلے، کبھی گاڑیوں کے تلے، کبھی ادھر ادھر نظر آ رہا ہے۔ بلا تشبیہ و تمثیل علماء کرام نے کہا ہے جس طریقے سے پتا کمزور ہے لیکن درخت مضبوط تھا تو اس کی حفاظت ہو رہی تھی، بلا تشبیہ و تمثیل اگر ہمارا عمل کچھ کمزور بھی رہا، اگر ہماری نسبت نیک بندوں سے رہی، ان سے انسیت اور محبت رہی، ان سے لگاؤ رہا، تو پھر اللہ تبارک و تعالی ہمارا عمل تو ہوگا ہی، ساتھ میں یہ دیکھے گا کہ اس بندے کو نسبت کس بندے سے ہے، تو اس نیک بندے کو جب معاف فرمائے گا تو اللہ تبارک و تعالی اس نیک بندے کی دعاؤں کی برکت سے ہماری بھی خطاؤں کو معاف فرما دے گا۔ اور